بسم اللہ الواقع بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے رحم سے اور حق تعالی جل شانہ کے فرمان کے مطابق اور حق تعالی جل شانہ کی دی ہوئی توفیق اور حق تعالی جل شانہ کی دی ہوئی ہدایت اور حق تعالی جل شانہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی رحمت کی جانب سے اور حق تعالی جل شانہ کے ارادے کے تحت آپ میں ہم سب یعنی ہر وہ شخص جو حق تعالی جل شانہ پر اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اور ہر وہ شخص جو حق تعالی جل شانہ اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، حق تعالی جل شانہ کے رحم سے یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور حق تعالی جل شانہ کی وہ ذات جو حق تعالی جل شانہ کی وہی ذات جس نے حق تعالی جل شانہ نے جس اپنی ذات کی توفیق سے عطا کرتے ہوئے ہم کو آپ کو ہر اس شخص کو جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اور ہر اس شخص کو جو حق تعالی جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ہر اس شخص کے دل میں اور ہر علم رکھنے والے کے حتیٰ کہ ہر وہ شخص جو کہ ایمان والا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنی دی ہوئی توفیق سے آپ کو ہم کو یہ اچھی طرح سے بیان کر رکھا ہے کہ اگر حق تعالی جل شانہ کو اس کائنات کے اندر یا اس کائنات سے پڑھ کر اگر حق تعالی جل شانہ کو خود کو کوئی محبت کسی سے ہے سب سے زیادہ پڑھ کر تو وہ حقیقتاً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حق تعالی جل شانہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے رحم سے ہم یہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ حق تعالی جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ خود حق تعالی جل شانہ سے محبت ہے۔ اب حق تعالی جل شانہ کی یہ محبت کہ جو اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بے حد بے تحاشا حد حسین حد تک ہے، آپ دیکھیے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمارے علم میں ہے کہ یہ اچھی طرح سے یہ بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے سارے جہان کو تخلیق بھی فرمایا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق فرمایا ہے، مگر غور کیجیے اگر حق تعالی خود ہی فرما رہے ہیں کہ اگر حق تعالی جل شانہ نے کسی کو اپنے خاطر تخلیق فرمایا تو وہ ایک ہی شخصیت مبارکہ کی جانب حق تعالی اشارہ بھی فرما رہے ہیں اور مخاطب ہو کے بھی فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو سب کچھ آپ کے لیے تخلیق فرمایا ہے، مگر آپ نے جن کو ہم نے اپنے خاطر اپنے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اب اس جملے کو ہی اگر حق تعالی جل شانہ کے اس فرمان کو ہم اگر غور کریں یا ہم سوچنے بیٹھیں تو ہمیں تو یہی سے حق تعالی جل شانہ کی محبت کا اظہار ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ کا یہ جملہ کہ اس نے سب کچھ بنایا ہے، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں، نہ جانے کیسے کیسے انسان اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات اور چرند پرند جاندار بھی تخلیق فرمائی ہے، جاندار بھی بنائی ہے، بے جان کی چیزیں کئی سینکڑوں تخلیق فرمائی ہے، مگر سب کچھ بنائی ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق فرمائی ہے، ان کے خاطر تخلیق فرمائی ہے، مگر حسین ترین بات تو حق تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو سب کچھ آپ کے لیے بنا ہے، مگر آپ ہیں جس کو ہم نے اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ آپ حق تعالی جل شانہ کے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی اس محبت کو یا اس تعلق کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اکثر کرتے بھی ہیں، آپ یقین کیجئے یہ جو محبت جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو سجا کر رکھا ہے، سب کو تخلیق فرمایا ہے، ایک سے ایک حسین انسان تخلیق فرمائے،
ایک سے ایک حسین انسان تخلیق فرمائے، ایک سے ایک لوگ حسین تخلیق فرمائے، مگر محبت کے جہاں سب سے زیادہ بات ظاہر فرمائی تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان فرمائی۔ نہ آدم علیہ السلام کو یہ بات بیان کی گئی، نہ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل شانہ نے کسی اس طرح کا کوئی جملہ بیان کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ابراہیم علیہ السلام کو، نہ داؤد علیہ السلام کو، مگر واحد اگر کسی کی جانب حق تعالیٰ جل شانہ نے اس جملے کو بیان کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سب کچھ تخلیق فرما دیا، آپ کے خاطر تخلیق فرمایا ہے، مگر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے ہم نے تو سب کچھ آپ کے لیے بنایا، مگر اگر اپنے لیے کسی کو بنایا ہے تو ہم نے آپ کو اپنے لیے اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو بات بیان کی ہے، در حقیقت آپ سوچئے ایک جانب حق تعالیٰ جل شانہ قرآن میں اپنے آپ کو بے نیاز فرما رہے ہوں، کہہ رہے ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو کسی قسم کی کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں، نہ ہی کسی کی عبادت کی اس کو ضرورت ہے، نہ کسی کے ذکر اذکار کی اس کو ضرورت، اور نہ ہی کسی کے سجدے سجود رکوع قیام کی ضرورت۔ آج سارے کا سارا جہان حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی کہنے کی عبادت کو مصروف ہے، پتہ بھی کوئی ہم عبادت کس قسم کی کہ اس قسم کی عبادت کے پتے پر چرند پرند جو ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں، پہاڑ بھی، سورج کی روشنی، چاند سورج کرنے بھی، ستاروں کی چمک بھی، حتیٰ کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی کہیں نہ کہیں تصویر بیان کرتی ہے، مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ غور کیجیے حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ ہم تو وہ ذات ہیں جو بے نیاز ہیں۔ بے نیاز کے معنی آپ کو ہمارے علم میں حق تعالیٰ نے عطا فرما رکھے ہیں کہ بے نیاز تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جسے کسی قسم کی بھی اپنی کسی قسم کی ضرورت پیش نہ آتی ہو، وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے جن کو ہم مکمل طور پر حقیقت طور پر بے نیاز کہتے ہیں۔ مگر وہی بے نیاز ذات جس کو آج ہم حق تعالیٰ جل شانہ کہہ رہے ہیں اور جس کا نام ہی حق تعالیٰ جل شانہ ہے، آپ دیکھیے وہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کا سب کچھ آپ کی خاطر ہے، یہ سارا جہان، ساتوں زمین ساتوں آسمان، جو کچھ بھی آپ زمین آسمان میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ جو کچھ بھی آپ کے صدقے میں ہم نے تخلیق فرمایا ہے، یہ سب کچھ کا سب کچھ ہم نے آپ کی خاطر بنایا، مگر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اگر اپنے لیے کسی کو بنایا ہے تو آپ کو اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ اب آپ اس چیز سے انتہا حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت کی انتہا، تو ہم انسان اس بس حق تعالیٰ جل شانہ جانے اور حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک انتہا کی جو محبت ہے وہ تو حق تعالیٰ جانتا ہے، وہ جو انتہا کی جو محبت ہے حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو حق تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر اسی جملے سے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جس نے اپنے آپ کو بے نیاز کہہ کر کروایا ہے، جس نے اپنے متعلق، کیونکہ بات ساری یہ ہے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، اس نے اپنی ہر ایک صفت کو ظاہر کیا ہے، اپنی ایک بات کو اس نے بیان کیا ہے، کہیں اس نے اپنے آپ کو قادر مطلق کہا، کہیں اس نے ستار الغیوب کہا، کہیں اس نے اپنے آپ کو رزاق کہا، کہیں کئی قسم کی اس نے ایک سے ایک حسین اس نے اپنے آپ کی رحمت اپنی صفتوں کو بیان کیا، مگر پھر ایک تعریف میں اپنی یہ کہہ دیا کہ اے میرے بندو ہم تو وہ ذات ہے جس کو ہم تو وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ اب یہ بے نیاز کی تعریف سنیے، حق تعالیٰ جل شانہ نے بے نیاز ہونے کا اپنے آپ کو دعویٰ کیا اور سچ دعویٰ کیا، کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کی یہ محبت جو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہوں اور کہہ بھی رہے ہوں کہ سارا جہان تو آپ کے صدقے میں بنایا، آپ کے تحفے میں بنایا، آپ کی خاطر بنایا، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے اپنے لیے کسی کو بنایا ہے تو آپ کو اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ پھر یہ محبت ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی، یہ محبت بھی ہے اور حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ تعلق بھی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عمدہ وسیع ترین کہیں پھر ایک جگہ اسی قرآن میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمائی بات کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ ذات ہیں جو آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے۔ اب آپ حق تعالیٰ جل شانہ کے اس ذکر کو، یعنی حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ ذکر جو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رہے ہیں، آپ اس پہ غور کیجیے۔ پہلی جانب تو بات یہ ہوئی
کہ کہیں آدم علیہ السلام نے جب حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی اور سجدے سے جب پہلی جانب سر اٹھا کر دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک نام تو حق تعالیٰ جل شانہ کا دیکھا اور پھر دوسرا نام دیکھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ دیکھا۔ آپ غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس نام کو دیکھا تو بڑے حیران ہو کر حق تعالیٰ جل شانہ سے پوچھا کہ اے حق تعالیٰ، مجھ کو یہ معلوم تو ہے کہ یہ نام جو حق تعالیٰ تحریر ہے، اللہ تحریر ہے، یہ تیرا نام ہے، مگر یہ نام جو تیرے نام کے بعد تحریر ہے، یہ کس کا نام ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس معاملے کے بعد ایک معاملہ یہ بھی پیش ہوا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے آدم علیہ السلام سے کسی قسم کی کوئی خطا سرزد ہو گئی اور 600 سال تک کہتے ہیں کہ آپ توبہ کرتے رہے، سجدہ ریزی رہے، اس حد تک آپ نے آنسو بہائے، اس حد تک اپنی توبہ میں آپ روتے رہے کہ حق تعالیٰ جل شان کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہا کرتے تھے اس سے آپ کے گال خراب ہو گئے رو رو کر، مگر حق تعالیٰ ہے، حق تعالیٰ جل شانہ ہے کہ معاملہ ایسا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو برداشت نہ ہوا، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے آدم علیہ السلام کو کسی روز 600 سال بعد جا کے یہ خیال آیا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ ایک نام حق تعالیٰ جل شانہ کی کرسی پر دیکھا تھا، حق تعالیٰ کا ایک نام دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سجدے سے سر اٹھا کر جب آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ جل شانہ کو آپ کے نام کا واسطہ دیا کہ اے حق تعالیٰ یہ جو بھی ہے یقیناً بہت محترم شخصیت ہے، میں آپ کو ان کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، میری خطا کو معاف فرما دیں۔ آپ یقین کیجئے جبرائیل کو آپ بھیجا اور جبرائیل کو بھیج کر حق تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کیا، صرف توبہ ہی کی بات نہیں کی، حق تعالیٰ جل شانہ نے یہاں یہ بھی بات ظاہر فرمائی کہ جبرائیل جاؤ اور میرے بندے آدم کو میرا سلام کہو۔ سلام ایک ہے، ایک 600 سال کی توبہ کر رہے ہیں لیکن حق تعالیٰ جل شانہ ہوئے تو جو حق تعالیٰ کو بات برداشت نہ ہو، جو خطا سرزد ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد کا معاملہ دیکھیے کہ جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا آپ نے واسطہ دے کر اپنی خطا کی توبہ کی، کیا واسطہ دیا تو جبرائیل کو بھیجا حق تعالیٰ نے اور کیا کہہ کر کے بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے بندے آدم سے کہو کہ اے آدم اے جبرائیل جاؤ اور میرے بندے آدم کو سلام کہو، اور سلام کہہ کر کہنا کہ اے آدم اگر آپ 600 سال اور بھی توبہ کرتے رہتے تو حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی توبہ کو قبول فرمانے والے تو نہیں تھے، وہ تو آپ نے حق تعالیٰ کو ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دے دیا تو حق تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول اور مقبول بھی فرما لیا، اور آپ کی توبہ کو قبول اور مقبول فرمانے سے پہلے آپ کی جانب سلام بھی بھیج دیا۔ آپ دیکھیے یہ قرآن کی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے آج 1450 1500 سال کے بعد قرآن پہلے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس قرآن کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات فرما رہے ہو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے وہ ذات ہیں، ہم وہ ذات ہیں، ہم وہ مالک ہیں آپ کے جو آپ کا ذکر ہم بلند کرتے رہیں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اظہار حق تعالیٰ جل شانہ کا آج قرآن میں لوگ پڑھ رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کو ہم اکثر سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے جو یہ جملہ بیان کیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے، یقین کر لیجئے کہ تحریر شدہ بات تو آج لوگ قرآن کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان جملوں میں عربی میں جملوں میں جو حق تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمائی، مگر وہ آدم علیہ السلام کا معاملہ کہ جب انسانوں کو جو انسان ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے آدم علیہ السلام ہیں، وہیں سے اسی موقع سے حق تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرماتے آ رہے ہیں۔ یہ ذکر ہی ہے، اس طرح کی تعریف کہہ لیجیے۔ اب یقیناً ایک حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے آدم علیہ السلام 600 سال تک توبہ اللہ کر رہے ہیں، اور توبہ اللہ کرنے کے بعد جب ان کو ایک خیال آیا کہ ایک نام حق تعالیٰ جل شانہ کی کرسی پر حق تعالیٰ کا تحریر دیکھا اور ایک نام میں نے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، اور جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام کا واسطہ دیا اور ان کی خطا کو معاف بھی کیا گیا اور پھر ان پر سلام بھی ظاہر فرمایا گیا، تو یقیناً آدم علیہ السلام نے بھی تو سوچا ہوگا۔ پھر کسی جگہ ایک نبی کا واقعہ ہے کہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں، اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم ہو سننے والوں کو بھی اور ہم بیان کرنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی تخلیق فرمایا، مگر
کہاں اپنے مالک سے وہ یہ خواہش ظاہر فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے مالک تو نے مجھے پر احسان فرمایا کہ مجھے نبی تخلیق فرمائے، نبی بنائے، مگر تیری کیا بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی، اس فرمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ خیال بھی تھا۔ مگر دیکھیے تو صحیح، نبی بھی ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو معراج کے موقع پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ بات بیان کی، اور صرف ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ آپ ان کے امام الانبیاء، آج بھی پہلے بھی آدم علیہ السلام کو تو بعد میں تخلیق فرمایا کہ حقیقت کی بات تو یہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی بنیاد کو تخلیق ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس کائنات کی بنیاد جب تخلیق ہوئی اس کے بعد جب اس کے پلر کھڑے کیے گئے تب بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ تھی، پھر جب اس کائنات کے اوپر چھت تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمائی تب بھی آپ کی نگاہ مبارکہ دیکھ رہی تھی۔ بنا رہا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اور نذرانہ اور نظر فرمائے ہوئے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ سب نے اپنے اپنے معجزے بیان کیے، سب نے اپنے اپنے حال میں اپنے اپنے معجزے بیان کیے کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائے، مگر جب سب سے آخر میں وہی والی بات ہے کہ جیسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، آپ سے حسین بادشاہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے کائنات میں کوئی اور تخلیق نہیں فرمایا ہے۔ پھر وہی بات آئی کہ جب سب نے اپنے اپنے معجزے بیان کیے اور معجزے بیان کرنے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بات بیان فرمائی کہ اے لوگوں، اے میرے بڑے بھائیوں، آپ سب کے اے میرے بڑے بھائیوں، مخاطب ہوتے ہوئے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے تو حق تعالیٰ جل شانہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ یقین کر لیجئے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے دل کی اور زبان کی آواز یہ بلند ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جو کچھ بھی ہیں اپنی ذات کے لیے ہیں، آپ تو ہمارے لیے بھی رحمت ہیں اور تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے، لہٰذا آپ ہماری امامت فرمائیے۔ وہاں معراج کے موقع پر حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر اپنے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا ان کے متعلق ان کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا تو کہتے ہیں کہ اس کو ظاہر فرماتے ہوئے آپ کی شان مبارکہ کو وہاں بات بیان کروائی۔ یہاں حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دیکھیے حق تعالیٰ جل شانہ نے جو آج چیز قرآن میں تحریر فرمائی ہے، یہ تو جو قرآن میں تحریر حق تعالیٰ جل شانہ نے بات بیان فرمائی ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو نعوذ باللہ پلاننگ کرتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے، اس کو کوئی کام کرنے میں دیر تو لگتی نہیں، اور نہ جب وہ کسی سے کوئی کام کرتا تو پھر وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ، کی ذات مبارکہ کی حرمت مبارکہ کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے یہ محسوس کیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے ہاں، حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے سامنے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، اور اس حد تک بات ہے، کہا تو آج ہے، کہا تو قرآن میں اس نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں وہ ذات جو آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے۔ اس حد تک کر رہا ہے ذکر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلند کہ آپ یقین کیجیے کہ روز قیامت آ جائے گی، قیامت آ کر کے ختم ہو جائے گی، ہر چیز کو موت آئے گی، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہونے کا، ختم نہیں ہونے کا۔ دیکھیے تو صحیح، جس نے قرآن میں اپنے آپ کو بے نیاز کہہ کر ہم سے کہا کہ ہمیں کہا ہوا ہے میرے بندو، تم جس مالک کو، اپنے مالک کو جانتے پہچانتے ہو، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کا کلمہ پڑھا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھا، یاد رکھنا ہم تو بے نیاز ذات ہیں۔ پھر وہی بے نیاز ذات مخاطب ہو کر آج ہمیں یہ سکھا بھی رہی ہے، اب ہمیں قرآن کے ذریعے، حدیث مبارک کے ذریعے، یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حق تعالیٰ جل شانہ کا تعلق ہے اس کے ذریعے وہ ہمیں بیان بھی کر دی۔ کہیں ہم اشارتاً اس بات کو سمجھتے ہیں
کہیں ہم درود کی برکت کی وجہ سے سمجھ جاتے ہیں، یا پھر کہیں ہمیں درود کی برکت کی وجہ سے جو آج ہم پر حق تعالیٰ جل شان رحم فرما رہے ہیں یا اور آگے جا کے فرماتے رہیں، اس سے ہم سمجھ بھی رہے اور سمجھتے بھی رہیں کہ ہم محسوس بھی کرتے رہیں کہ جس نے اپنے آپ کو بے نیاز کہا ہو وہ سب سے پہلے کہہ رہا ہو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سارا جہان تکلیف فرمایا ہے آپ کی خاطر، مگر اگر ہم نے اپنے لیے کسی کو تکلیف فرمایا تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنے خاطر تکلیف فرمایا۔ کیا خوبصورت حق تعالیٰ جل شانہ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر ایک جگہ حق تعالیٰ نے کہا، آج جس عرش پہ ہم بیٹھے ہیں، حقیقت کی بات ہے آج جو ہم یہاں درود کی محفل میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو آج ہم بیٹھے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کے ارادے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ کے تحت جو آج ہم انہیں کی محفل مبارکہ میں بیٹھے ہیں، آپ یقین کیجئے ہم تو سنتے آئے ہیں ہمیشہ کہ جہاں درود کی محفل ہو، یہ جو مقام ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ درود کی محفل کی بات ہے، ایک بات یہ ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے بات کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جگہ ذکر کیا جا رہا ہو اور اس جگہ کی حرمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ آپ دیکھیے فرمان کیا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا، حق تعالیٰ جل شانہ کا فرمان تو یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کہیں آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، ہم اس زمین کو شستے کو اپنے عرش سے ملا دیتے ہیں، اس عرش کو جس کو ہم عرش الہ کہتے ہیں۔ حقیقت ہے جو عرش کا اس وقت مقام ہے وہی آج یہاں کا بھی ہمیشہ یہاں کا مقام ہے کہ درود کی محفل ہم ہر جمعرات کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں اور بھی ہو رہی ہے۔ مگر غور کی بات یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے تو اس عرش کے لیے بھی کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے مالک آج اپنے عرش پر بیٹھے ہیں، موجود ہیں، اگر ہم آپ کو ایک بات بیان کرتے، اگر ہم آپ کو تخلیق نہ فرماتے تو اس عرش کو بھی تخلیق نہ فرماتے۔ سارے جہان سے مخاطب ہے حق تعالیٰ جل شانہ۔ یہاں ہمارے ایک دستور ہے، اب یہ مثال دی جاتی ہے کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن مبارکہ میں اشارہ فرماتے تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ آج کئی لوگ سینکڑوں قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند کے اوپر داغ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے عرش کو تخلیق فرمایا، اس عرش کو تخلیق فرمانے کے بعد جب عرش کے اوپر حسن، ظاہر سی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، وہ عرش نہ سمجھ سکا مگر حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب جب ظاہر سی بات ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے اس عرش کو یہ علم دیا ہوگا کہ عرش ایک دن آئے گا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ پر میں اپنے یہاں جانے بلاؤں گا، ملاقات کے لیے بلاؤں گا، تو پھر یقیناً اس عرش کو علم ہوا۔ اور جب بات ساری یہ ہے کہ آپ یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سب سے بلند ذات مبارکہ کی اور سب سے بلند شان مبارکہ کی بات ہے، مگر سوچئے جس عرش پہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہوگا، کیا اس عرش کے اوپر حسین اس کے زیادہ حسین کہنے کے اس کو حسین نہیں تخلیق، یقیناً تخلیق فرمایا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہونی تھی، یا پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ سے گزرنا تھا اپنے صحابہ کے ساتھ، تو ہم نے وہ واقعہ اچھی طرح سنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس کھانے کو روٹیاں تو تھی مگر سالن نہیں تھا، اور وہاں شہد کی مکھی نے آ کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں غار میں آپ کے لیے شہد اکٹھا کر کے رکھا ہے، آپ اپنے صحابہ کرام کو بھیج کے وہاں سے وہ شہد اکٹھا کروا لیجیے یا منگوا لیجیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بات کہ اے مکھیوں، ذرا یہ بیان کرو کہ یہاں تو ویران ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، 200 میل دور تک کچھ بھی نہیں ہے، پھر تم نے یہاں شہد کیوں اکٹھا کر رکھا؟ وہ مکھی سلام خدمت مبارکہ پیش کر کے، آپ کی خدمت میں سلام پیش کر کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم یہاں اپنی جگہ پر، ہم مکھیاں اپنی جگہ پر موجود تھے، تو ہم نے دیکھا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے ہم دیکھتے تھے یہاں ملائکہ جو تھے، بہترین اور حسین خوبصورت ترین ملائکہ، وہ صفائی کر رہے تھے، اور وہ صفائی کرتے کرتے آپس میں بات کر رہے تھے۔ آج سے کئی سالوں بعد یہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، یہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوں گے، تو ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی تو ہوگی مگر سالن بھی ہوں گے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی ہوں گے۔
تو وہ مکھی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تبھی سے آپ کے خاطر، آپ کے صحابہ کرام کی خاطر اس شہد کو یہاں اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ جب آپ یہاں تشریف فرما ہوں اور کوئی معاملہ ہو کہ آپ کے پاس روٹی اور کھانے میں سالن نہ ہو تو ہم وہ شہد آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسی حسین ذات مبارکہ ہے کہ یقیناً آپ ان شہد کی مکھیوں سے بھی خوش ہوئے۔ پھر آپ نے یہ سوال فرمایا کہ اے مکھیوں، یہ بتاؤ تم تو ایک سے ایک طرح کا ہر پھول کا ہر پتے پتے کا رس چوستی ہو، کوئی کھٹا ہوگا، کوئی میٹھا ہوگا، طرح طرح کا ان کا ذائقہ ہوگا، ذرا یہ بتاؤ یہ میٹھا کیسے ہوا؟ تو وہ مکھی نے، شہد کی مکھی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب یہ مکھیاں یہ شہد اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ رس اکٹھا کر لیتے ہیں، تو ہم سب مل کر آپ کی خدمت مبارکہ میں ایک درود پڑھتے ہیں، اس درود کی برکت سے جو چیز ہمارے منہ میں آتی ہے وہ میٹھی ہو جاتی ہے، شہد بن جاتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک زمینی حصے پر تشریف فرما ہونا ہوگا تو اس دن سے 1000 سال پہلے حق تعالی جل شانہ نے وہاں انتظامات کرانا شروع کر دیے، اپنے ملائکہوں کو، اپنے حسین ترین ملائکہوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں گے تو اس جگہ کی صفائی کرو۔ ملائکہوں سے انتظام فرمانے والا تو حق تعالی جل شانہ ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر وہ سب محنت، وہ سب کہنے کے وہ رحمت نازل فرما رہا ہے، تو پھر وہاں بھی یہ معاملہ۔ اب جب اس زمینی حصے پر جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونا تھا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، وہاں آپ کی خاطر درود پڑھنے، درود مکیوں میں کہنے کے وہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہاں شہد اکٹھا کیا گیا۔ اس زمین کی فرشتوں نے صفائی کی، آپس میں بات بھی کرتے رہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر غور کیجئے جب زمین کے حصے پر حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما کرنا تھا کسی مقصد کے تحت، تو پھر جس عرش پر وہ اپنی ذات سے بلا رہا ہو، اپنی شان مبارکہ سے ملنے کے لیے بلا رہا ہو حق تعالی جل شانہ، تو پھر اس عرش کو حسین نہیں بنایا۔ آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اس عرش کو، اس عرش نے حق تعالی جل شانہ کہتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جب اس عرش کو تخلیق فرمایا تو اس عرش نے اپنے حسین ہونے پر ناز کیا۔ حق ناز کر لینا اچھی بات ہے، مگر کہتے ہیں کہ غرور میں آیا، ہلکا پھلکا وہ غرور میں آیا، حق تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک کرسی قائم کی، اس کرسی پر ایک سانپ کا سایہ کرا دیا، سانپ چھوڑ کے رکھا جس نے اپنے سایہ کو پنکھ سے سایہ کر رکھا۔ اس عرش کو شرم آئی حق تعالی جل شانہ کے، اس عرش کو شرم آئی، اس نے اپنے حق تعالی جل شانہ سے توبہ کی۔ آپ یقین کیجئے بات یہ ساری ہے کہ حق تعالی جل شانہ، کوئی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اس عرش کو بھی حسین تخلیق فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ رکھوانے تھے، بوسہ مبارکہ دلوانا تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دلوانا تھا اس عرش کو حق تعالی جل شانہ کے ارادے کے تحت۔ مگر وہی بات ہے، ایک جانب زمینی حصے کی صفائی ایسی ہوئی کہ ملائکہ بیان کر رہے ہوں، جو شہد کی مکھیاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں بات بیان کر رہی ہوں، تو وہ عرش جہاں حق تعالی جل شانہ ہے، جہاں جو سب سے بلند عرش ہے، جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مالک سے ملاقات کی لگے، جس حد تک اپنے مالک کے قریب ہوئے ہیں آج سے پہلے کوئی نہیں ہوا اور نہ کتنا کوئی ہونے کا۔ مگر حیرانگی کی، غور کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، آج لوگ، ہمارے یہی دستور ہے کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں نے کہانیاں پھیلا رکھی ہیں کہ لوگوں یہ حقیقت ہے، ایک بات تو اس میں حقیقت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچپن مبارکہ میں اس چاند کو اشارہ فرماتے تو اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ آج لوگ کہتے ہیں اس چاند کے متعلق کہ بھائی اس چاند نے تو تکبر کیا، غرور کیا، اس لیے اس کے اوپر داغ لگایا۔ آج ہم نے بھی سنا کہ بچپن میں بہت سارے لوگ ایک سے ایک کہانیاں سناتے چاند، مگر در حقیقت کی بات یہ ہے ہمارے آپ کے اور ہم ہر اس شخص کے لیے کہ جو حق تعالی جل شانہ پر ایمان رکھتا ہو اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا ایمان ہو، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہو، وہ ایسی خامخواہ کی کہانیاں تھوڑی نہ پھیلانا، اور پھیلانی بھی نہیں چاہیے۔ اب تو سارے ہی ایمان والے مومن ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے اور باقی مسلمان، مگر حق اور سچ کی بات یہ ہے
کہ اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی جانب اشارہ فرمایا ہے تو یقیناً اس چاند کو بھی تو اپنے چاند ہونے پر ناز ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب اشارہ فرمایا. اب وہ ناز کہ جو آج اس چاند کو ہے کہ جو اپنی جانب آج جو اس چاند کو اپنی جانب اپنے اوپر یہ ناز ہے کہ مجھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا بچپنے میں 2 ٹکڑے ہوئی، تو کیا حق تعالی جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ناز توڑنے کے، ہرگز نہ توڑنے کے. وہ عرش تھا جس نے ناز نہیں کیا تھا، جو تکبر میں آ کے حق تعالی جل شانہ کے معاملے میں یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حق تعالی جل شانہ کو حق تعالی پر ناز کرنے والے بندے پسند ہیں. بہت ناز الگ چیز ہے، تکبر غرور اور چیز ہے. ناز یہ ہے کہ بھائی میں جب بھی طلب کروں گا اپنے مالک سے طلب کروں گا، وہی میرا حق تعالی جل شانہ ہے مجھ کو دینے والا، اور مجھ کو عطا فرمایا گیا ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا گیا ہے. مگر آپ غور کیجئے، ہم بات تو کر رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے حق تعالی کی، مگر دیکھیے یہ کائنات کی جتنے ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے سورج جانتے ہیں، سب کے سب جانتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. ہر شے جانتی ہے، ہر شے یہ ہے حق تعالی جل شانہ کا ایک وہ ذکر بلند کرنا جو آج دنیاوی چیزوں کے ذریعے دنیاوی چیزوں سے حق تعالی جل شانہ اپنے انداز میں یا اپنے انداز سے مراد حق تعالی جل شانہ نے جگہ جگہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بلند کیا ہے، ان کی تعریف مبارکہ بیان کی ہے. اس کو اور پھر سب سے بڑا کہہ لیں کہ سب سے بڑا انعام جو برسایا، سب سے بڑا انعام جو اگر برسایا تو اپنے بندوں پر برسایا، بندوں پر. آج ایک چند ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر یہ قرآن میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. یا ان کا ذکر قرآن میں ہے یا وہ شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے کہ وہ درود پڑھتی ہیں. مگر آپ خود سوچئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعالی جل شانہ کے نزدیک وہ سب سے مخلوق، سب سے حسین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ بندے ہیں، آپ اور ہم ہیں اشرف المخلوقات. پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں کرنے کی ہدایت اور توفیق دی. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. ہم سے بھی اپنے ذکر کیا اے ہر شے موت ہے، مگر نہیں ہے موت تو حق تعالی جل شانہ کی ذات کو نہیں ہے. پھر وہی بات آ پہنچی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں وہ ذات جو آپ کے ذکر کو ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے. کہیں تعریف مبارکہ میں ذکر بلند کیا جا رہا، کہیں حق تعالی جل شانہ کا وہ اپنا عمل جس کو ہم 72,000 قسم کے درود شریف کہتے ہیں اس انداز سے ذکر بلند کیا، اور کیسے ذکر حق تعالی جل شانہ بلند کر. ظاہر ہے یہاں تو بات حق تعالی جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. مگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، کسی کو کسی سے محبت ہو تو وہ کوئی باپ کسی باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہو یا ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہو تو پھر اپنی اولاد کے حق میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں. کئی دعائیں بھی طلب کر رہے ہیں، کئی غذائیں بھی اچھی کھلانا چاہ رہے ہیں، کئی پڑھائی اسکول کی تعلیمات بھی اچھی حاصل کرانا چاہ رہے ہیں، دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی کے حق میں دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے. یہ بندہ کر رہا اپنی اولاد کے لیے. پھر وہ حق تعالی جل شانہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق ہو، پھر وہ حق تعالی جل شانہ جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق ہو، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوگا، کیا کچھ کر رہا ہوگا، کس کس حد تک کر رہا ہوگا. آپ دیکھیے، آپ دیکھ لیجئے. کوئی بھی یہ حقیقت کی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ غیروں سے تو اپنا نام ادا کرا دیتے ہیں، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی پرائے سے بیان نہیں کراتے. اور پھر درود کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ یقین کیجئے جو حق تعالی جل شانہ نے جسے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب پسند کیا ہوگا، حقیقت کی بات پر اسی کی زبان پر اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم ہوتا ہے. بس جسے حق تعالیٰ اپنا محبوب کہے، اپنا بھی کہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب کہے، وہ پڑھتے ہیں درود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر. مگر دیکھیے کہیں کسی جگہ حق تعالیٰ جل شانہ کو کیا اعلیٰ حق تعالیٰ جل شانہ کی بات ہے کہ اپنے آپ کو بے نیاز کہہ رہا ہو مالک،
مگر کہہ رہا کیا ہو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آپ کے لیے ہے، یہ عرش بھی بنایا تو آپ کے صدقے میں بنایا، سورج چاند بھی تخلیق کیے تو آپ کے صدقے میں، اس کائنات میں حسن تخلیق فرمایا تو آپ کے صدقے میں، حسن کو خود حسین بنایا تو آپ کے صدقے میں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تخلیق فرمایا آپ کے لیے، مگر اپنے لیے اگر کسی کو بنایا تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ آج انہی کی خاطر، آج جنہیں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہے، آپ یقین کیجئے حق تعالیٰ جل شانہ خود بھی اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کی شان مبارکہ آج بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، اس حد تک خوش ہے کہ کوئی حق تعالیٰ کی محبت اور حق تعالیٰ کی خوشی کی تو کیا انتہا ہوگی۔ مگر دیکھیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے ہم آپ کے لیے، ہم مومنوں کے لیے، ہم مسلمان ہونے کے لیے، ہمارے مومن ہونے کے، ہم جو مومن بنتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مومن امت ہیں ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر وہی بات آئی کہ آپ دیکھیے پتھروں کو زبان عطا کر دی گئی، کیا یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ نہیں ہے، یہ کہ آپ جدھر تشریف فرما ہوئے تو پتھر ہوئے، آپ کا معاوضہ مبارکہ نہیں ہے، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کی کہنے کے جب جہاں آپ تشریف فرما ہوتے وہاں کے چپے چپے کو حق تعالیٰ جل شانہ رحمتوں سے بھر دیتا۔ یہاں دنیا میں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی معزز آدمی کسی کے گھر چلا جائے تو وہ کس حد تک اس کی تعریف کرتا ہے کہ حضرت یا فلاں آپ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوگا تو ہمارے گھر کے تو حالات حسین ہو گئے۔ جو اپنے آپ کو معزز، کسی کو اپنا معزز جانتا ہوا کہتا ہے تو پھر جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کائنات میں کوئی معزز ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کا جہاں قدم مبارکہ رکھا جاتا ہوگا وہاں کی حرمتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ کیا اضافہ فرماتے ہوں گے۔ کیا آج ان پتھروں کو جو حقیقت میں تو پتھر تھے جن کا واقعہ اکثر سنتے ہیں، آپ غور تو کیجیے کہ ان پتھروں نے بات کرنا شروع کی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ نہیں رہیے، یہ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار وہ کر رہا ہے وہ طرح طرح سے ظاہر بھی فرما رہا ہے کہ انسان سنے کہ واہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھروں نے یہ دعا کی کہ ہے حق تعالیٰ جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو تو ہم کو زبان دینا، تو مجھ کو زبان دینا کہ میں ان کی خدمت مبارکہ میں سلام عرض کر سکوں۔ ایک نے کہا کہ ہے حق تعالیٰ جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ آپ وقت مجھ سے ٹیک لگا کے بنا۔ آپ دیکھیے دو باتیں ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی اس میں، ایک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو طرح طرح سے ظاہر کرتا ہے، جو وہ اپنی جو حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایک تو وہ بات، اور پھر ایک اور حسین بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے پتھروں کو بھی دعا کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما رکھی ہے۔ جو بات میں شروع میں کر رہا تھا کہ اس نے ایک سے ایک حسین مخلوق تخلیق فرمائی ہے، جاندار بھی بنائی ہے، بے جان بھی، تو پھر یہ پتھر آج ہم کہتے ہیں پتھر بے جان ہے، مگر حقیقت ہے کہ ایک پتھر بھی حق تعالیٰ جل شانہ کے ذکر میں ہے، کوئی خام خواہ چیز حق تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی ہے۔ مگر غور کیجیے جس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنے مالک سے مخاطب ہوتے ہوئے دعا فرمائی ہے، یہ حق تعالیٰ کی اور حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی، اس کی شان کے خلاف بات ہے کہ وہ اس کی دعاؤں کو رد فرما دے۔ پھر پتھر ہی کیوں نہ مانگ رہے ہوں، پھر پتھر وہ سانپ کا واقعہ سنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران پر اپنا سر مبارکہ رکھ کے تشریف فرما ہو کے آرام فرما رہے تھے، نیند مبارکہ میں تھے، آرام فرما رہے تھے، تو کسی غار میں آپ تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس سانپ نے ڈس دیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی، آپ کی آنکھ سے جو آنسو بہا وہ شاید جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارکہ پہ گرا یا شاید گردن مبارکہ پہ گرا، تو آپ ان سے بیدار ہو کے آپ نے گفتگو فرمائی۔ مگر دیکھیے کہ وہ سانپ جو تھا، جو سانپ
اس نے اندر آ کر کیا بات بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانا چاہوں، میرا بالکل ایسا ارادہ نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حق تعالی جل شانہ سے یہ دعا کی تھی کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوں گے تو اے میرے حق تعالی جل شانہ تو مجھے ان کا دیدار کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمانا۔ حق تعالی نے دیکھی میری دعا کو قبول فرما لی۔ آج تو کوئی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ، آپ دیکھیے اگر ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے ہوں، جانب دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جانتے ہو، مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، ہمیں تو معلوم ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی مبارکہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ان امتیوں کو بھی حق دعا فرمائی ہے کہ جو نعوذ باللہ کئی مرتبہ نعوذ باللہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے ارادے میں ہوا کرتے تھے، کئی دفعہ نعوذ باللہ۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی جل شانہ نے یہ لقب عطا فرما رکھا ہے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار تمام عالم ہے، وہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر جہان کے لیے رحمت، ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ پھر اگر آپ نے یہ بات بیان فرمائی، آپ یقین کیجئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ اے لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں، مگر میں تم جیسا بشر ہوں، میں کوئی عام بشر نہیں ہوں، مگر اپنے آپ کو آپ نے بشر ظاہر فرمایا ہے، بشر بیان کیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں کوئی بات بیان فرمائے تو وہ بھی حقیقت ہے، سنجیدہ انداز مبارکہ میں کوئی بات بیان فرماتے جو تو حق اور سچ ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہر بیان کی ہوئی بات حرف آخر ہے، حقیقت ہے، سچ ہے بالکل۔ تو پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ان کا تعالی جل شانہ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر وہ کیسے اس نے، آپ دیکھیے نا وہی جملے کی بات ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے، ہمیشہ بلند کرتے ہیں، ہم کریں گے آپ کے ذکر کو بلند۔ کیسے جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ اور حسین ترین بات تو یہ ہے آج ہم بندوں پر یہ انعام ہے کہ وہ ذکر جو حق تعالیٰ خود اپنی شان سے کر رہا ہو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر کرنے کی اگر ہدایت اور توفیق دی ہے تو انسان کو عطا فرمائی ہے، بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور کیا حرمت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حقیقت کی بات ہے، یہ سچ بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود کو بھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا مقام اپنے مالک کی بارگاہ میں کیا ہے، مگر سچ بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے نہ کوئی ایسا پیدا فرمایا، نہ کوئی ایسا پیدا فرمائیں گے، نہ کوئی ایسا پیدا فرمایا تھا جیسے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمایا، حسین۔ مگر سوچئے تو صحیح، کہیں انبیاء کے بیٹے آپس میں مل رہے ہوں، ایک نبی کے بیٹے آپس میں مل کے اپنی محبت کی شدت میں رو رہے ہوں، بے تحاشا رو کے بے ہوش ہو رہے ہوں، تو جبرائیل حیران ہو کے پوچھ رہے ہو کہ اے حق تعالیٰ یہ کیسی محبت ہے، اس حد تک محبت، بھلا کوئی ایسی محبت کرتا؟ وہاں حق تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ اے جبرائیل ایک میرے محبوب آئیں گے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جن کی امت میں یہ اشارہ ہے، یہ سمجھنے کی بات جبرائیل کو حق تعالیٰ جل شانہ نے ظاہر فرمائی۔ حالانکہ کہہ تو سکتا تھا حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے نعوذ باللہ کون روک سکتا، مگر اس نے کیا بات کی کہ اے جبرائیل مجھے تو دیکھ رہا ہے کہ یہ نبی اور ان کے بیٹے آپس میں مل کر شدتوں سے رو رہے ہیں، حد سے زیادہ ان کی محبت کی شدت کو دیکھ کے حیران ہو کر ہم سے سوال کر رہا ہے، مگر دیکھ اے جبرائیل ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر میں محبت فرماتا ہوں، یہ امت کی جانب فرمایا اشارہ۔ تو غور کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اگر یقین کیجئے، یقین کہ جبرائیل کی بھی حیران کی بڑھ گئی ہوگی، حقیقت کی بات ہے جبرائیل کی تو حرمت اس دن بڑھی تھی جس دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں پہنچ سکے، تب بڑی اور حرمت۔
اور جو قدموں کی حرمت پہ جو آپ نے جبرائیل نے جو آپ کے قدم مبارکہ پہ بوسہ لیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارکہ پہ جبرائیل نے بوسہ لیا، اس بوسے کی برکت تھی کہ وہ 6 7 آسمان تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ حقیقت کی بات ہے، بہت محترم طرح کی بات ہے، مگر بات تو یہ ہے کہ آپ اور ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تعالیٰ جل شانہ کیسی حسین ذات ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت فرما رہے ہیں کہ 1400 سال کے پہلے جو قرآن تخلیق فرمایا تھا اس میں یہ بات تحریر کر کے سب ثبوت تو کہہ نہیں سکتے، لیکن لفظوں میں لکھی بھی ہے کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، مگر کہاں سے کرتا آ رہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر؟ بسم اللہ کو بھی بعد میں اتارا حق تعالیٰ جل شانہ نے، مگر درود تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت سے بھیج رہے ہیں کہ جب کائنات بھی نہیں تھی، جب کچھ نہیں تھا، حق تعالیٰ جل شانہ تھے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کے حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے تشریف فرما کر اس وقت سے رحمتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ اب یہ تو تھی وہ بات ہے کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں علم کے حساب سے ہمیں سمجھا رکھی، عقل کے حساب سے بیان کر رکھی، مگر اس سے بھی کہیں درجے بڑھ کر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آج جو لوگ درود پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ چند درود ہیں، 72,000 درود ہے دنیا میں، 1000 درود ہیں جو لوگوں نے جو کتابوں میں ہوں گے وہ بھی مکمل نہیں ہیں، ان کی بھی تعداد مکمل نہیں ہے، مگر سچ بات ہے کہ 72,000 درود شریف تو وہ ہیں جن کی تعداد مکمل کی جا سکتی، جن کے متعلق بیان کیا گیا ہے، مگر حقیقت ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اظہار ان گنتی کے نہیں ہیں، پہلے تو ان کو کوئی گر نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ جل شانہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے کس طرح سے، ستاروں کی جانب آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہے تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں آپ سورج کی تپش میں بیٹھے تو کام فرما رہے تھے، تو آپ کو جب گرمی سے محسوس ہوئی آپ نے سورج کی جانب پلٹ کر کہا کہ اے سورج، تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر سختی کر رہا ہے، سختی ظاہر کر رہا ہے۔ اس سورج نے وہیں اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا، وہیں اپنی تپش کو کم کیا حق تعالیٰ جل شانہ کے ارادے سے، مگر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کیا، یہی جملہ کہا کہ اے سورج، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ سختی، یقیناً وہ سورج بھی جانتا ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سر شے جانتی ہے، ہر چیز کو معلوم ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ انسان وہ ذات ہے، انسان وہ مخلوق ہے جس پر حق تعالیٰ جل شانہ نے بہت رحم فرمایا ہے، اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمارے حق میں بڑی دعائیں مبارکہ ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے ہم حق تعالیٰ جل شانہ کا شکر بھی اگر ادا کیا کریں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم پڑھ کر کیا کریں، یہ ہے معزز طریقہ، یہ ہے معزز طریقہ۔ میں تو لوگوں سے حقیقت کی یہ بات بیان کرتا ہوں کہ جب وہ خاموش بیٹھے ہوں، کہ جب وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح سینکڑوں بار سننے ہو، آپ کا ذکر سننے ہو، کئی باروں کو خاموش بیٹھے ہوں، میں تو حقیقت ہے کہ میں تو یہ منہ اٹھا کے کہتا ہوں، صاف سی بات کہہ لوگوں، تم اس چیز کو تو غور کیا کرو کہ جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں تھے تو آپ نے کبھی کسی اپنی امت کے حق میں آپ دعا فرمانا نعوذ باللہ آپ نے چھوڑی نہیں، نعوذ باللہ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی، ہمیشہ اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی۔ آج کھا بھی رہے تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھا رہے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں، کھائیں گے بھی، کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ روکا نہیں کرتے، بڑھا ضرور دیتے ہیں، رحمتوں میں اضافہ ضرور کر دیتے ہیں، حرمتوں میں اضافہ ضرور کرتے ہیں، درجات کی بلندیاں ضرور فرماتے ہیں، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ غور کیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی جو صفتیں ہیں کہ وہ رزاق ہے، ستار الغیوب ہے، غفور الرحیم ہے، سب سے پہلے اگر حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آپ کو کسی کو بیان کیا ہے تو وہ دن کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، پھر جا کے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آدم علیہ السلام کو علم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو علم دیا، نوح علیہ السلام کو علم دیا، اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو علم بانٹا، علم بھی بانٹا ہے تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بانٹا ہے۔ اور کیجیے
ہماری جانب، ہم امتیوں کی جانب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اے صحابیوں مجھے میرے بھائی چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں تو آپ کے بھائی۔ آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں، ایک امت آئے گی جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا ہوگا، نہ مجھ کو دیکھا ہوگا نہ میرے پیدا کرنے والے کو دیکھا ہوگا، مگر مجھ پہ پھر بھی ایمان رکھتے ہوں گے، مجھ پر بھی ایمان رکھیں گے، میرے مالک پر بھی ایمان رکھیں، وہ ہیں میرے بھائی۔ آپ کو ہم کو کہا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج سیدھی سی بات ہے، حقیقت کی بات ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر اپنی مال دولت، اپنے ماں باپ، سب کچھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاطر قربان بھی کر دے تو میں ایمان کی ہاتھ میں حق تعالیٰ جل شان کے ہاتھ کو تھام کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہو۔ کوئی ایک اٹھ کر تو کہے، آپ کو میں نے ایک بیان کیا تھا، ایک بات لازمی میں نے بیان کی تھی کہ یہ صحابہ کرام کی محبت کا اظہار تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ کے لیے قربان ہیں۔ مگر غور کی بات ہے کیا کبھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی جانب اشارہ فرما کے یہ کہا ہے کہ تم اپنے والدین کو مجھ پر قربان ہو؟ کیا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی؟ نہیں کہی، یقیناً نہیں کہی، کیونکہ آپ نے تو یہ حکم فرمایا کہ لوگوں کوئی صحابہ کرام کا یہ اظہار نعوذ باللہ کوئی وہ نہیں، لوگ بہت محترم اظہار ہے، بہت محترم اظہار ہے مبارکہ صحابہ کرام کا ہے، مگر آج اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کر یہ اظہار محبت کر سکتا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت محترم ترین بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر وہ جو جملے بیان کر رہا ہے، مگر یوں تو کر رہا ہے نا بیان ہے عزیزوں کہ اس کو محبت ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے پیار ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو واجہانہ محبت ہے، تو پھر محبت تو وہ چیز ہے کہ جو سامنے والے کا فائدہ دیکھ رہی ہو۔ دو دوستوں میں محبت ہو جائے تو اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے درمیان رکھ دو تو وہ کھانے سے پہلے ایک دوسرے کے تکلف میں ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کھائیے، پہلے آپ کھائیے، پہلے وہ اسی چیز میں رہتے ہیں کہ وہ محبت ہے ایک دوسرے سے، ماں باپ سے محبت ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس حد تک حسین ہے کہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے تو آپ اپنے والدین سے پہلے نوے محبت ظاہر فرمائیں، اپنے والدین کی ادب احترام ظاہر۔ اب جو محبت امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے والدین سے ہے، اس امت مسلمہ میں کسی کو نہیں ہونے کی، کیونکہ ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے مبارک ہے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام۔ مگر سچ بات ہے کہ اگر کسی امتی کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہے تو اس کو ہے محبت کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اظہار و محبت کا کرے، تو وہ یہ بھی سوچے اور ہم سوچے کہ میرے اگر کوئی شخص اپنے والدین کو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر قربان کر دے ان کے لیے، تو یقین کیجئے جو قربان ہو رہے ہیں اور جو قربان کر رہا ہے انہی کا تینوں کا فائدہ ہوگا۔ حقیقت ہے فائدہ ہے انہی کا، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے پاس تو آج جو حقیقت کی بات ہے میرے عزیزوں، جو کچھ کھا پی رہے ہیں، جو عیش آسائش ہے، جو راحت اور رحمت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے تو حق تعالیٰ جل شان کا تبرک جو کچھ بھی نعمت پھل ہے، جتنی بھی قسم کی چیزیں ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صدقہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی ملکیت، مگر عطا کن کے لیے ہوا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جملہ ہمیں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد ہم کو معلوم ہوا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات کہی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے نام کو اس وقت تک عطا کرتے رہیں گے جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ ہمیں تو یہ جملہ حق تعالیٰ جل شانہ کا اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد سننے کو ملا یا ہم اس بات کو سمجھ بیٹھے، مگر آپ غور کیجئے اس جملے سے سننے سے پہلے بھی تو آپ حق تعالیٰ جل شانہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ عیش عشرت میں تھے، آپ کی حرمتوں میں آپ کی عزتوں میں حق تعالیٰ اضافہ فرما رہے تھے، بغیر جانے بغیر ہم تو اس جملے کو آپ سن چکے ہیں کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا، ہم سب نے اپنی اپنی عمروں میں آ کے جب جس نے یہ سنا ہوگا، مگر صدقہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا باتہ ہوتا رہتا ہے۔
ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود ہم پڑھتے ہیں اس کی بات کو بلند کریں، ہم درود کو بلند کرنا شروع ہوں، ہم درود کی کثرت کو بڑھانا شروع ہوں کہ کل کو ہم آج پڑھیں گے، آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ کل کی تو کیا بات ہے، یہ کوئی وظیفوں کی بات تھوڑی کہ فلاں دن تک اس حد تک تم کرتے رہو تو تمہیں اثر ہوگا، وظیفوں میں تو اس حد تک ہوتا ہوگا، مگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ جو ان کی خدمت مبارکہ میں درود اور سلام بھیجنے کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ 3-4 دنوں کی وقت قبول ہے، اسی وقت، مگر سچ بات ہے میرے عزیزوں، آپ اپنے مال دولت کو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر خرچ کرو۔ آج کل یہ دستور عجیب و غریب چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ، بہت عجیب ہے، جو میں نے پچھلی محفل میں بیان کیا کہ مانگنے والے، آج ہمارے یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ ایک پہلے تو یہ دستور تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے نام کا مانگ رہے ہیں، صدقہ خیرات چلتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر اب یہ بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے پہ دے دو، نعوذ باللہ۔ آپ کو معلوم ہے کائنات میں اگر کوئی ذات ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ صدقہ دینے والی ہے، وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی اپنی ذات ہے، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک کی ذات مبارکہ ہے، بندے کی نہیں، بندے کی نہیں ہے۔ ہم تو خود ان کے نام کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ہم تو خود ان کے نام کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ ہم تو چاہیے جب آپ کو صاحب کے سامنے کوئی ایسی بات ہو تو طریقے تہذیب سے سمجھایا جائے، اسے طریقے تہذیب سے سمجھایا جائے، چاہے 10 منٹ لگ رہے ہو یا 5 منٹ لگ رہے ہو۔ کبھی کوئی فقیر ایسا لگا مجھ کو ملے تو میں تو بول دوں صاحب سیدھی بات، مگر سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا کرنا جانتے ہیں، وہ ہے بس۔ اور ہمارے لیے بڑے، ہمارے لیے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی تعظیم مبارکہ کرنا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا ادب اور احترام کا اپنے دلوں میں خیال رکھنا، یہ سب سے زیادہ محترم بات ہے۔ ہم محبت سے بڑھ کر ادب کی بات ہے۔ وہی بات آئی کہ میں تو اکثر لوگوں سے کہوں گا، اور میں تو تمہیں کہوں گا، تم جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو، جب بیان کرو تو درود پڑھو، تمہیں جس قسم کا فائدہ اپنے مالک سے حاصل کرنا ہے، میں تمہیں حقیقت کی بات بیان کر رہا ہوں کہ تم درود پڑھ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے کا عطا فرمائے گا، وہ کرتا ہے، فرما رہا ہے، عطا کر رہا ہے، یہ نہیں یہ بات کی بات ہے۔ بعد میں بھی جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو آج مانگو گے وہ بھی ملے گا، مگر سچ بات ہے میرے عزیزوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذکر کو یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارکہ کو بے تحاشا حسین طرح سے کئی طرح سے ذکر بلند کیا ہے، کہیں اپنی شان پہ لازم کر رکھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ کوئی آپ کے مالک کا نام لینے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آپ کا مالک خود فرماتا ہے، ہمارا ذکر تو اس کائنات سے رک جائے گا، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر نہیں رکنے کا، کیونکہ آپ کا ذکر تو خود آپ کا مالک بیان فرما رہا ہے، خود آپ کا مالک بلند کر رہا ہے، یہ اظہار کر رہا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ جل شانہ۔ مگر سچ بات ہے میرے عزیزوں، ہم پر تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسان مبارکہ ہے، ہم پر، آپ تو ہیں ہی محسن انسان لوگ، آپ کے تو ہم پر بڑے احسان ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں آپ یقین جانیے یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کا رحم ہے، یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی بات ہے کہ وہ یہ اپنے سے بیان کرنے والے بندے کو کہہ دیتا ہے، جس بندے نے کہا کہ ہے مالک میں تو تیرا شکر ادا کر نہیں سکتا اور نہ تیرا حق ادا، یہ تو اس کی شان کی بات ہے، اس کی عظیمی کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہے میرے بندے تو نے اپنے مالک کا شکر ادا کر دیا، وہ اپنے بندے کے ناز کو یا حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے کے ناز کو اور اس ناز کو اس بندے کو اپنے مالک سے اس کو توڑتا نہیں ہے، اس چاند کو آج لوگ کہتے ہیں، میں اس کو دیکھ کے میرے دل کو یہ بات آتی ہے
کہ حقیقت ہے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور اس چاند کو یہ ناز ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اشارہ فرمایا، تو پھر اس کا مالک اس چاند کے ناز کو کیوں ختم کرنے کا جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہو۔ سچ بات ہے میرے عزیزو، ہم حق تعالی جل شانہ کے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص امتی اور خاص حق تعالی جل شانہ کے ہم خاص بندے ہیں، ہمارے لیے تو یہ معزز بات ہے کہ آج ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی کہ ہم پر رحم کیا جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی کہ ہم سے خطائیں گناہ جو سرزد ہوتے ہیں ان کو درگزر کر دیا جائے۔ آج جب ہی پھر ہم درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حق میں دعا قبول ہوئی ہے۔ اب جب یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے لیے اپنے امت کے حق میں دعا فرمائی ہے، میرے عزیزوں آپ کو ہم پر لازم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض زیادہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ فرض سے زیادہ پڑھ کر ہے درود شریف، حج عمرے سے نماز سے وہ زیادہ حرمت ہے درود شریف کی۔ اس نماز مبارکہ کی بات نہیں کر رہا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے، اور پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جو نماز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے وہ آپ کا اپنا عمل مبارکہ ہے، جو آپ کے مالک کا عمل مبارکہ ہوگا وہ کس حد تک عظیم ہوگا اور کتنی حرمت ہوگی۔ مگر وہی بات ہے، نماز پڑھی تو حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے اس کو منانے کے لیے پڑھ لی، روزہ رکھا تو اپنے حق تعالیٰ جل شانہ کو منانے کے لیے رکھ لیا، اس کے خاطر رکھ لیا، حج کر کے آ گیا تو حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر کر لیا، صدقہ خیرات کیا تو حق تعالیٰ جل شانہ کے نام پر کیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعوذ باللہ بندہ صدقہ کرے، نعوذ باللہ توبہ توبہ توبہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہم نماز پڑھیں، نعوذ باللہ بدعت و شرک ہوا۔ مگر بات تو یہاں پہنچی کہ اگر اگر اپنے آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر ہمیں اپنے آپ کو ناز ہے کہ ہم امتی ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ان کے ذکر کو بلند کرنا ہے، ان کے درود کو، ان کے خاطر جو درود حق تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو پڑھنا سکھا دیا اس کو پڑھانا ہے، اس کو بتانا ہے لوگوں کو، اور پڑھنا بھی ہے۔ آپ یقین کیجئے میں آپ کو یہ سچ بات بیان کرتا ہوں کہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ وہ اپنا انداز میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے تعریف مبارکہ بیان کرتے ہیں اور بھی بہت کام کرتے ہیں، مگر جو کام درود ہے اس سے زیادہ بلند کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محترم کام ہے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود پڑھ رہا ہو بندہ، یہ ان کے لیے فائدہ ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے والی درود سے بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ۔ آپ کا ایک واقعہ مبارکہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بیان فرماتے کہ بلال میرے دل کو قرار پہنچاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فرمایا کرتے تھے۔ تو سوچئے جب اذان سے آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ کو آرام مل رہا ہے، آپ کو خوشی مبارکہ محسوس ہو رہی، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے جو درود تخلیق فرمایا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، اس سے آپ کو کس حد تک خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو ہمارے آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے بھائی، ہمارے آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہم کریں بھی تو کیا کریں، درود کے سوا ان کی ایک عطا تھامی تو اپنا فائدہ کیا، اپنے مالک کے ہاں محبوب ہو گئے، اپنے مالک کے ہاں محبوب ہو گئے، اپنا آپ اچھا لگنے لگا ایک سنت کو تھام کر۔ پھر وہی بات آ پہنچی کہ ایک دن ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تشریف فرما ہونا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو کچھ ہمیں وہ کرنا ہے، درود کی حرمت کو ہم نے درود پڑھنا ہے۔ اور سچ بات ہے کہ اگر انسان کو اس درود کی حرمت کا اندازہ ہو، وہ درود ہی کو تھامے رکھے، وہ درود کو تھامے رکھے۔ آپ دعا بھی کرتے ہیں، آج میں نے بہت سے امام نے دیکھے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے کچھ دوست اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو کائنات کا کچھ نظام دیا گیا،
مگر دیکھیے تو صحیح کیسی حسین ذات ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی، اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں کو قبول کرنے کا اختیار کسی کو نہیں کیا، اپنی شان کے پاس رکھا۔ تو میں ہوں وہ ذات جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں کو قبول کروں گا، مگر تب جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہوگا، مگر تب۔ آج تو بڑی ہمارے لیے یہ جو مہینہ مبارکہ ہے ربیع الاول کا چل رہا ہے، یہ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا مہینہ ہے، بہت خوبصورت ترین بڑی محبوبیت ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس مہینے مبارکہ سے۔ بہت یہ مہینہ ربیع الاول کا خود خوش ہوا ہوا، خود اپنے اس ناز میں کہ اس کو چنا گیا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے لیے، کس ایک کچھ وقت کے لیے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمینی حصے میں تشریف فرما تھے نا، کہ جہاں آپ کے پاس روٹیاں کی کھانے کو سالہ نہیں تھا، 1000 سال سے اللہ تعالیٰ جل شانہ جگہ کی صفائی کروا رہے ملائکہ سے، کیا کچھ کرا رہے، اس کے انتظام وہاں پہ وہ ٹھیک کرا رہے، اس کی صاف صفائی کرا رہے۔ تو جس مہینے کے لیے یہ بات ثابت کی ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارادہ ہوگا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے مبارکہ میں آمد مبارکہ ہوگی، اس کائنات کو تشریف فرما کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جو اس کا فیصلہ ہے جو کیا اس مہینے کی حرمتوں میں کیسا اضافہ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے۔ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں، آپ اس مہینے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اس مہینے میں درود کو بڑھائیے، درود کو بڑھائیے، جو رات کی رات تعداد کرتے ہیں وہ تو کیجیے پڑھیے، وہ نہیں کہ وہ اب بڑھائے بھی تو بندہ اتنی بڑھائے کہ جتنی روز مکمل کر سکے تعداد، یہ بڑی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہدایت کی اور توفیق کی تحت۔ بڑھائیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے یہ درود شریف، یہ پیش کیجیے، ان کی خدمت میں اپنے مالک سے کہیے وہ پیش کرے گا۔ مگر درود ہے، درود حرمتوں کی بات ہے، وہی بات کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رہے ہیں سارے جہان کے لیے۔ کوئی یہاں بیٹھا کوئی شخص ہو جس کے کان میں نام مبارکہ بیان ہوتا کیا جائے اور وہ پھر درود نہ پڑے، آپ یقین کیجیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہونے کا، اس سے بھی کوئی نقصان نہ ہو، تو جن کا مالک ہوگا کسی بھی تاجر میں۔ مگر پھر بھی ادب اور احترام میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار کے تعلق میں ادب احترام میں یہ لازم کیجیے اپنے اوپر کہ جب ان کا نام سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم لازم پڑھیں گے، یہ لازم کیجیے۔ ہم اپنی دعاؤں پر کتنے شوق ذوق سے آمین کہتے ہیں، آپ خود بتائیے، میں تو نہیں کہہ رہا آپ سے یہ بات، مگر آپ کو خود بیان کر رہا ہوں کہ آپ بیان کیجئے جب آپ اپنی دعاؤں پر آمین اپنی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں پھر آپ کی کتنی شدت ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جو کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹ رہا ہوگا، جائز اور ٹھیک بات کہہ رہا ہوں سب کے سامنے۔ اور مجموعوں میں دیکھ لیجئے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کسی اور محفل مبارکہ میں ہم بیٹھے ہوں اور اپنی دعائیں ہم کر رہے ہوں، کس شدتوں کے حد تک ہم آمین آمین کر رہے ہوتے ہیں، جن کے نام پر درود پڑھنے سے یا جن جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم پڑھنے سے، اس پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے ان دعاؤں پر حق تعالیٰ جل شانہ خود آمین کہہ رہے ہوں، تو پھر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنا چاہیے میرے عزیزوں، بڑی معزز بات ہے، پڑھنا بھی چاہیے، دوسروں کو بھی کہنا چاہیے، دوسروں کو بھی کہنا چاہیے، مگر وہی بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سن رہے ہوں اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر مبارکہ بھی سن رہے ہوں اور ہم بآواز بلند درود نہ پڑھ رہے ہوں۔ اتنی آواز سے بندہ درود پڑھے جب آپ کا نام مبارکہ سنائے یا بیان کرے، اتنی آواز سے درود پڑھے کہ وہ بندہ اپنا درود پڑھنا وہ خود سن لے یا پھر وہ اپنا پڑھنا درود خود سن لے، یہ معزز طریقہ ہے سب سے زیادہ، یہ نہیں کہ چیخ چلا کے نعوذ باللہ نہ خود سوچ لیجیے میں تو میرا بس چلتا ہو تو میں تو سامنے میں بولوں کہ یہ حرمت
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مبارکہ کی حرمت مبارکہ ہے. صحیح بات ہے میرے عزیزوں. کائنات کی آپ اپنے اوپر اپنے مالک کی رحمت کا برسنا تو دیکھیے. یہ ایک آدمی سارے جہان میں ایک آدمی کہے نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ایک آدمی نام مبارکہ بیان کرے سارے جہان میں, تو اس ایک آدمی کے نام مبارکہ بیان کرنے کی برکت سے اور درود پڑھنے کی برکت سے 7 زمین 7 آسمانوں سے حق تعالیٰ اس پر رحم فرمانا شروع ہوتا ہے. سب پر چپے چپے پر رحم ہوتا ہے. نظارات کی بارش ہوتی ہے, لیکن وہ ہر بندہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا. مگر یہ سوچئے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام بھی کریں اور ہم کہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنے آپ کو اگر عاشق کہہ رہے ہوں اور پھر ان کے لیے درود بھی ہم نہ پڑھ رہے ہوں, یہ کیسی حکم والی بات ہوئی؟ بات تو یہ ہوئی کہ جب بھی سنوں گا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درود لازمی پڑھوں گا, درود لازمی پڑھوں گا. یہ بات بیان کیجیے. یہ ہے درود کے تابع ہو جانا, یہ ہے درود کے تابع ہو جانا. یہ بھی ایک طریقہ ہے درود کے تابع ہونے کا. حق تعالیٰ جل شانہ ہے جو ہم پر اپنی رحمت برسائے. حق تعالیٰ نے تو رحمتی کی بات ہے, حق تعالیٰ نے بد دعا فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہو نام مبارک اور پھر درود بھی نہ پڑھتے ہیں. اور آپ نے حدیث مبارکہ ہے آپ کی, آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہے. آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے نہیں ہیں. آپ سے آپ نے نہیں سنا, آپ نے کتنے بار کے مبارکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے, کتنے ایسے بات کے سنے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے نعوذ باللہ بے حرمتی کی, لیکن آپ کی شان مبارکہ ہے, آپ کی ذات مبارکہ, آپ کی محبت مبارکہ ہے کہ آپ اس کے گھر پہ تشریف فرما ہو کر اس کا حال چال پوچھنے لگے. لوگ آپ کا رویہ مبارکہ دیکھتے تو آپ کی شان پر, آپ کے نام پر, آپ کا اور آپ کے مالک کا کلمہ پڑھ لیتے, ایمان لے آتے. آج ہم اور خود آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے, یہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بڑا بخیل آدمی تو وہ ہے کہ جس کے کان میں میرا نام آیا اور اس کے زبان ہلا کے ہونٹ ہلا کے حرکت بھی نہ کی ہو اس پر درود پڑھنے کی. میرے عزیزوں, آپ کو حقیقت کی بات ہے, آپ امیر بھی ہو رہے ہو گے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہو رہے ہو. حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں سے امیر ہو رہے ہو. وہ رحمتوں کے ذریعے مال بھی دے رہا ہے, اپنا رزق بھی آپ کے حق میں تحریر کر رہا ہے, اپنا رزق سے برا دیا کہ آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے, برکت دے رہا ہے, شفا دے رہا ہے, مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, سب کچھ. مگر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا مانگی ہوئی چیز میں تم کو عطا کروں گا تو اس کی ایک وجہ ہے میرے بندو, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو ہی تمہاری بات دعا کو قبول کروں گا. اس کے بجائے تمہاری دعا کو زمین اور آسمان کے بیچ ٹھہرائے رکھوں گا. بات تو یہ ہے نا, یہ تو اصول ہے کہ ہمیں آج سے زیادہ کل فائدہ چاہیے ہوتا ہے کہ آج جتنا ہمارا حسین ہے وہ کل ہو. پھر اگر ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر شرطی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مطلب کے چکر میں, اور بھائی اگر مطلب تمہیں حق تعالیٰ جل شانہ سے ہے تو پھر کیا حد ہے؟ تمہاری نظر میں کوئی اور ہے ایسا نعوذ باللہ کہ جو تمہارے مطلب کو ویسا پورا کرنا جانتا ہو کہ جیسا حق تعالیٰ جل شانہ کرنا جانتا ہو؟ نہیں. مگر سچ بات یہ ہے انسان اپنے فائدے کے لیے بھی درود پڑھ رہا ہے تو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہے. کوئی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود کو پڑھنا شروع کرے تو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہے. مگر پڑھے تو صحیح, پھر ہے بات حق تعالیٰ ہی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے خصوصیت سے, اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں عطا فرمائے, اور ان کے لیے اپنی زندگیوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا اور ہدایت عطا فرمائے. اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. بڑی ہمارے اوپر یہ بڑی خاص حق تعالیٰ جل شانہ نے رحمت برسا رکھی ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم پڑھنا ہم سب کو نصیب فرما رکھا. اور وہ اس کی کیا ذات ہے اس مالک کی
کیسی حسین ذات ہے. کہتے ہیں کہ اس نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں دے دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی ہم کو عطا فرما دیا. کیا ہے وہ حسین ذات؟ حسین ترین ذات. کیوں؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا اس کو محبت ہے، بے انتہا. مگر صحیح بات ہے میرے عزیزوں، اگر کسی کو پیری فقیری کا شوق چڑھا ہو چلا کسی کا، تو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ضرور پڑھے. آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کیا کر لیں گے؟ انسان کی جانیں، انسان کی ایمان، ہر شے سے بڑھ کر محترم کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مبارکہ کرنا. ہاں یہ نصیب ہو گیا ہے. یقین کیجئے خاتمہ بھی ایمان پر نصیب ہوگا، قبر کا حال بھی حسین ہوگا. روز قیامت بھی جب حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے تو بڑے مؤدب اور معزز طریقے تہذیب کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ایسے نہیں جو عام تھا. دیکھیے دین دنیا قبر آخرت سب سنبھال رہا ہے حق تعالیٰ جل شانہ. تو پھر ہم کو اپنے ہمارا حق تعالیٰ ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ہماری باتوں کو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہم پر احسان فرماتا ہے. اور یقین کیجیے درود پڑھا کر اس نے ہم ہی پر احسان فرمایا. وہی بات ہے کہ وہی حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی بات کی جو نہ ختم ہونے والی ہے. مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بھی تو ہم نے ان کے نام کے لیے بھی تو ان کے نام، ان کی شان مبارکہ، ان کی ذات مبارکہ کے لیے بھی تو ہم نے کچھ کرنا ہے. اس کو درود کہتے ہیں، اس کو نماز بھی اس کو درود کہتے ہیں. اس کو پڑھیے. یہ مہینہ بڑا معزز ہے، بہت بے تحاشا معزز مہینہ ہے. بہت سارے مہینے معزز ہوتے ہیں مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ مبارکہ حق تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک مہینہ رجب کا ہے جس میں جو حق تعالیٰ جل شانہ کا بڑے بڑے بادشاہ صدقہ خیرات کیا کرتے تو ہیرے جواہرات لٹایا کرتے لوگوں کو بھر بھر کے ہاتھوں سے. وہ دنیاوی بادشاہ تھا. ایک بادشاہ حقیقی بادشاہ ہے، حقیقت کا حق بادشاہ حق تعالیٰ جل شانہ. وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ پہ کیسے کیسے صدقہ ان کا عطا فرما رہا ہوگا. ہواؤں میں بھی رحمت برسا دی گئی، سورج چاند کی روشنیوں کی بھی برسا دی گئی، موسم کی بہاروں کو تبدیل کیا ہے، سلامتی کے ساتھ خوشیاں حاصل کر دی. ستاروں کی چمک دیکھی. آج رات کی تنہائی میں آپ خود رات کے تیسرے پہر دیکھیے گا حسین لگنے شروع ہوگی. میں آپ کو یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں سورج چاند کی آپ دیکھ لیجیے موسم کس حد تک حسین کی جا رہا ہے. کرتا بھی رہے گا، تعالیٰ ہے وہ. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہیں ٹھہرتا. تعالیٰ جل شانہ کے عطا کرتا رہتا ہے وہ اپنے بندوں کو. بس کیا ہے بندوں کو کیا کرنا؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود پڑھنا، ان کا نام کا ان کے نام مبارکہ کا ادب اور احترام کرنا. یہ ہے مؤدب بات. دین تقلید کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بندہ ادب سیکھے. دین کا مقصد بھی یہ ہے، مطلب بھی دین کا مقصد یہ ہے کہ ادب سیکھے. علم سیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عالم بن جائیں گے، نہیں، ادب سیکھے انسان. یہ ہے مؤدب بات. کیونکہ کل جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے نا. روز قیامت جب حاضر ہوں گے ان کے سامنے، ان کے مالک کے سامنے بھی، تو بس پھر انسان خاموش ہوگا، دیکھ رہا ہوگا. یا جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ کوئی سوال مبارکہ فرمائیں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا ادب احترام میں نگاہیں جھکا کر. سچ بات ہے میرے عزیزوں، روز محشر بھی جب آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہوں گے تب بھی آپ کی زبانوں پر درود ہوگا، مگر تب جب آپ کی زندگی میں کثرت سے درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بہت سارے لوگ تعالیٰ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں. بہت سے لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، یہاں جو لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، گھروں پہ بھی پڑھیے، محفل کیجیے اپنے گھر پر درود شریف کی. مگر بھلے کوئی بیان کرنے والا ہو یا نہ ہو، اپنے یہاں بیٹھ جائیے، سفید چاندنی بچھائیے اور درود پڑھتے رہیے. 10-15 منٹ درود پڑھیے، دعا کیجیے، کچھ کھانے میں میٹھا کھا لیجیے، مگر پڑھیے ضرور. ہفتے میں کوئی 1 دن بنا لیجیے. اپنے یہاں کے بھی معاملے سدھاریں گے آپ، یقین کیجیے.
ایک حدیث مبارکہ ہے، جو لوگ گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کر کے بسم اللہ سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ احد پڑھ کر درود پڑھ لیتے ہیں، 10 گھر سے زیادہ برابر کے گھروں میں ان کے اس عمل کی برکت کی وجہ سے رزق پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر خود بتائیے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر آپ درود کی محفل اپنے گھر میں سجائیں گے 4 افراد، تو پھر کس حد تک رحمتیں برسائی جاری ہوں گی، کہاں تک اس رحمتوں کا نور کیا واقعہ تھا۔ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، خضر علیہ السلام نے دیکھا آسمان سے انوارات کی بارش ہو رہی، نور ایک سے ایک برس رہا، کھنچ چلے گا اس کی جانب، خضر علیہ السلام کھنچتے گا خضر علیہ السلام، جا کے دیکھا جنید بھی کھڑے ہیں، ان سے پوچھا گیا جنید یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا کہ ہاں خضر علیہ السلام میں بھی یہی دیکھ کے یہاں چلا آیا، جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا 2 لوگ یہاں کھڑے آپس میں درود کی بات کر رہے تھے، وہ تو گزر گئے، وہ تو چلے گئے، انوارات درود کے ابھی تک باقی، ان کی بارش اب تک ہو رہی۔ اسی طرح جب آپ لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم پڑھ رہے ہوتے، ایسے ہی انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی، ایسی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا بندے کی جانب، مسکرا کر حق تعالیٰ 10 مرتبہ دیکھ رہے ہیں، سب سے معجزہ بات یہاں حق تعالیٰ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، وہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا نام اور آپ کے والد مبارک والد کا نام وہاں پیش کیا جا رہا ہے، کیا حرمت ہوئی، ابھی کا ابھی ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آج درود پڑھیں گے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ پرسوں کو نہیں، ابھی پڑھا درود، ابھی پہنچا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہیں جنہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی حق تعالیٰ جل شانہ کو۔ یقین کیجئے بڑے بڑے وظیفے آپ کھانوں تو آپ کا شوق ہے، میں تو کبھی نہ کہوں کسی کو کہ یہ فلاں فلاں اتنے پڑھ لوں، درود پڑھو، حق تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے درود پڑھو یہ اپنے تمام کاموں کا وسیلہ بنا لیا، میں اس کا مالک، حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کا مالک، اس کی زندگی قبر آخرت اپنے ذمے لے لیتا ہوں، خود کرتا ہوں اس کے سارے کام۔ پھر مالک سے زیادہ حسین کام کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، حق تعالیٰ جل شانہ ہے، اور ان کے بعد اگر سب سے زیادہ حسین ہے کوئی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم پر اپنی رحمت کو خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے، اور ہمارا جب بھی خاتمہ فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جب بھی ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا ان کا ذکر سنیں تو ہمیں بھی حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواضح بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ توحید کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ کو درود شریف قبول کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائی و بابا سے ضرور پڑھیں.
على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی شان کے مطابق توفیق ہدیت نذران در پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق سلامتی کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہوں وہ اپنی رحمت اور کرم کی برکت سے ان کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور حسین رشتے ان کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہوں ان کی اولادوں کو ان کی تعلیمات حاصل کرنے میں آسانی عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو امتحانات دے رہے ہوں ان کے امتحانات میں ان کو کامیابی عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو ہم سب پر بھی اپنا رحم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیری رحمتوں سے اور درود کی برکت سے ہماری سانسیں کو رو کر ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا.
اللہ جتنی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارک میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجیے اور جو نہیں مانگ سکتے جس کا مانگنا ضرور تھا آپ مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے آمین 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين